بڑا دنیا کے اندر اخلاق والا کوئی اور نہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ آتے اور فرماتے ہمیں نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی اتنے زیادہ اخلاق والے تھے، اتنے زیادہ اخلاق والے تھے، آپ اخلاق کی ساری حدوں کو پار کر گئے تھے، آپ اخلاق کی ساری باؤنڈریز کو پار کر گئے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی مسجد نبی کے اندر ہے اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ رک جاؤ، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور فرمایا بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، یہ مسجد ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے یا اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہاں پر پانی ڈال دو، صحابہ نے پانی ڈال دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کے اخلاق اتنے زیادہ عمدہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی آدمی نہیں ہے، اتنے زیادہ عمدہ اخلاق ہے۔ آئیے ایک دلیل لے لیجیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سمامہ بن اسال ایک آدمی ہے جو یمامہ کا گورنر ہے، سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، میرے نبی کا دشمن ہے۔ ایک دن صحابہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر مسجد نبی کے اندر لے آئے اور رسیوں سے جکڑ دیتے ہیں، رسیوں سے باندھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کو خبر دیتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ کر لے آئے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو پکڑ لیا ہے، سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی تشریف لائی اور اس سے مل لیجئے۔ وہ مسجد نبی میں رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی مسجد نبی میں آئے، اپنے دشمن کو دیکھا جو میرے خون کا پیاسا ہے، جانتے ہو اللہ کے نبی نے سب سے پہلا سوال اس سے کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ خیریت سے ہو، کیا حال ہے؟ آئے سمامہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سمامہ بن اسال کہتا ہے آئے محمد کیا طبیعت کا سوال کر رہے ہو؟ آئے محمد کیا خیریت معلوم کر رہے ہو؟ تیرے ساتھیوں نے تو مجھے یہاں پکڑ کے رکھا ہے، مجھے جکڑ کے رکھا ہے اور مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں خیریت سے ہوں۔ آئے محمد نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ بھی اس کو مارا تو نہیں، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ صحابہ کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی صرف پکڑ کر لائے ہیں، باندھ دیا ہے، ابھی ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ آئے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ کہنے لگا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم، آئے محمد میں آپ کا دشمن ہوں، میں نے آپ کو قتل کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں اور اب تو میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ ان تقتل تقتل، چاہو تو قتل کر دو، چاہو تو مار دو، چاہو تو سزا دے دو، وان تنعم تنعم علی منعم، اور اگر چھوڑ دو تو یہ تمہارا انعام ہوگا، اگر چھوڑ دو تو تمہارا احسان ہوگا، قتل کر دو تمہاری مرضی ہے اور چھوڑ دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ ذرا ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھو۔ آئے سمامہ نظریں کیوں جھکی ہوئی ہے؟ نظریں تو اٹھاؤ اور ذرا میرے چہرے کو دیکھو۔ سمامہ کہتا ہے تیرے چہرے کے بارے میں بتایا گیا ہے تو تو جادوگر ہے، تم تو جادوگر ہو، تمہارے چہرے دیکھ کر لوگ تمہارے جادو کے شکار ہو جاتے ہیں، نہیں میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ ذرا چہرہ تو دیکھو۔ سمامہ کہتا ہے آئے محمد میں نے روم کی بستی، آئے محمد میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے حکمراں دیکھے ہیں، اور جاؤ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر سب سے خراب چہرہ تیرا چہرہ ہوگا، دنیا کے اندر سب سے بدصورت چہرہ تیرا چہرہ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس نے میرے نبی کو اتنی
خطرناک گالی دی، میرے نبی کے چہرے کو برا کہا، وہ چہرہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا میرے حبیب کا چہرہ تو 14ویں کا چاند تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر صحابہ کئی کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے، نبی کے چہرے کو گالی دے رہا ہے۔ صحابہ نے اپنی تلواروں کو نکال لیا، اللہ کے نبی کہتے صحابہ اپنی تلواروں کو میان کے اندر رکھ لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے سمامہ میرے چہرے کو نہیں دیکھنا تو مت دیکھو، میری مسجد کو دیکھو، مسجد نبوی کو دیکھو، میرے شہر کو دیکھو، مدینہ کو دیکھو۔ سمامہ کہتا ہے آئے محمد میں نے بہت بڑے بڑے مقبرے دیکھے ہیں، میں نے بہت بڑے بڑے گرجا گھر دیکھے ہیں، جہاں دنیا کے اندر سب سے خراب مسجد تیری مسجد ہے اور دنیا کے اندر سب سے خراب شہر بھی تیرا شہر ہے۔ یہاں نبی کو گالی دے رہا ہے اور یہاں نبی کے شہر کو بھی برا کہہ رہا ہے، جہاں دنیا کے اندر سب سے خراب شہر تیرا شہر ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے اور اپنے گھر پہ چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن آئے، کہا سمامہ اب تو دیکھو، کہا نہیں دیکھوں گا، آپ چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ تیسرے دن آئے، کہا سمامہ اب تو دیکھ لو، کہنے لگا بھی نہیں دیکھوں گا، فرمایا ایک مرتبہ میری مسجد کو دیکھو، میرے شہر کو دیکھو، کہنے لگا آئے محمد میں نے روم کی بستی دیکھی ہے، میں نے ایران کی بستی دیکھی ہے، جہاں کائنات کے اندر سب سے بدصورت بستی تیری بستی ہے، کائنات کے اندر سب سے خراب شہر تیرا شہر ہے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے بدنما چہرہ تیرا چہرہ ہے۔ حضرت عمر کی تلوار، حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کی میان پہ چلا گیا۔ آئے اللہ کے نبی اس نے آپ کی شان میں بہت گستاخی کر لی ہے، آئے اللہ کے نبی اس نے بہت گالیاں دے لی ہے، آئے اللہ کے نبی اب اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، آئے اللہ کے نبی اجازت دے دو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آئے اللہ کے نبی اس نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، آئے اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابہ اپنی اپنی تلواروں کو اپنی اپنی میانوں کے اندر رکھ لو، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اپنی تلواروں کو اپنی میانوں کے اندر رکھ لو اور سن لو یہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے مارنے کی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن سن لو میں سمامہ بن اسال کو کوئی سزا نہیں دوں گا، میں اس سے انتقام نہیں لوں گا، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سمامہ کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے دشمن خون کا پیاسا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمامہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، سمامہ کو معاف کر دیتا ہوں، اور جاؤ اس کو کھولو اور مسجد اور مدینے کے بارڈر تک چھوڑ کر کے آؤ، مدینے کی حد تک اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس کو لے جاؤ، کوئی اس پہ حملہ نہ کرے، کوئی اس کو مارے نہیں، اور مدینے کے بارڈر تک چھوڑ کر کے آؤ۔ اب میں نہیں کہوں گا، اب سمامہ جو کہہ رہا ہے اس کو سنیے۔ سمامہ کہہ رہا ہے میری زنجیروں کو کھولا گیا، میری رسیوں کو کھولا گیا، اور مجھے مسجد نبی سے نکالا گیا، میں نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ سمامہ کہتا ہے میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میرے قدم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں نے سوچا ایک مرتبہ ذرا اس نبی کا چہرہ تو دیکھ لو، ایک مرتبہ محمد کا چہرہ تو دیکھ لو، یہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ سمامہ کہتا ہے میں نے ایک ہی مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، ایک ہی مرتبہ نبی کا چہرہ دیکھا، جتنی تیزی سے دوڑتا ہوا گیا تھا اس کی دگنی تیزی سے دوڑ کر کے آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے سمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، آئے سمامہ ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، اب کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ سمامہ کہتا ہے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا تو تب تھا جب میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور اب میں جب لوٹ کر آیا ہوں تو اب میں صرف سمامہ نہیں رہا بلکہ اب میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی وقت سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مجھے بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جس نے دشمن کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا؟ یہ کچھ اور نہیں بلکہ نبی کے